الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. اور اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو مت پکارنا جو نہ تمہارا کچھ بھلا کر سکتے ہیں اور نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں. اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، خدا سے بڑھ کے ہو سکتا نہیں ہے مہرباں کوئی، سوا اس کے نہیں ہے خالق کون و مکان کوئی. وہی مجبور مضطر کی دعائیں سننے والا ہے، کرے کیوں آستانے غیر پر احو فغاں کوئی. دعاؤں میں پکارو اس خداوند جہاں ہی کو، نہیں جس کے سوا حاجت روائے دو جہاں کوئی. وہی ہے حامی و ناصر، وہی ہے حاضر و ناظر، بجز ذات خدا ہرگز نہیں ہے غیب داں کوئی. زمین و آسمان شمس و قمر دن رات شاہد ہیں، نہیں اس کے سوا ارض و سما کا حکمراں کوئی. اسی کے قبضہ قدرت میں ہے نفع و ضرر سب کا، سوا اس کے نہیں ہے مالک سود و زیاں کوئی.
خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، خدا کے نام ہی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بنائے تو خدا کے نام کو ورد زبان کوئی۔ یہی تعلیم قرآن ہے، یہی ہے حاصل سنت، نہیں معبود برحق جز خدا بندے جہاں کوئی۔ اسی کا دامن رحمت پناہ عاصیاں ہوگا، نہیں ہرگز کہیں اس کے سوا دارالامان کوئی۔ ظہور اللہ کی توحید پر ایمان ہو جس کا، ظہور اللہ کی توحید پر ہو ایمان ہو جس کا، نہ اس کو مال کی پرواہ نہ اس کو خوف جان کوئی۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، معزز خواتین، رمضان مبارک کے آغاز سے دین کا سب سے بنیادی اور اساسی مسئلہ شروع ہوا ہے۔ خطبات جمعہ کے بیان میں پچھلے خطبات میں آپ نے سن لیا کہ شرک کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے اور عقیدہ توحید کی کس قدر اہمیت ہے۔ مشرک انسان کتنے بڑے انسان کا رشتہ دار کیوں نہ ہو، سن چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال اور ان کے والد کی، نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی۔ اللہ نے اپنا قانون کسی کے لیے نہیں بدلنا، اس کا فیصلہ ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، یقیناً جس نے اللہ کا شریک کسی کو بنایا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے۔ اور اللہ اپنے قانون کو خود بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ نے اس قانون کو کسی کے لیے نہیں بدلنا۔ اللہ نے صاف اعلان کر دیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے دستور کو کوئی بدلنے والا نہیں پاؤ گے۔ شرک ہے کیا؟ بالکل آسان سا لفظ ہے، شراکت، حصہ داری۔ دو آدمی کسی کاروبار میں حصہ دار ہوں تو کہتے ہیں شراکت ہے، شریک ہیں۔ کسی کا کم حصہ ہو اور کسی کا زیادہ ہو تب بھی شریک ہی کہلاتے ہیں، یہ ضرور نہیں ہوتا کہ برابر برابر ہوں۔ کسی کا 1 کروڑ ہے، کسی کا 10 کروڑ ہے یا 1 ارب ہے، وہ بھی شریک ہیں۔ تو شرک حصے کو کہتے ہیں اور شریک حصہ دار کو۔ اسلام کی زبان میں شرک اس جرم کو کہتے ہیں کہ مخلوق میں سے کوئی شخص کسی کو بھی اللہ کا حصہ دار سمجھے۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کی کچھ خصوصیات ہیں، دھیان سے سننا، یہ بنیاد سمجھ میں آ گئی تو پھر آگے سارے مسئلے سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں کسی کو بھی، چاہے آسمان والوں کو یعنی ملائکہ کرام فرشتوں کو، یا زمین والوں میں انبیاء کرام علیہ السلام کو، صحابہ کو، شہداء کو، اولیاء کو،
کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی کسی خصوصیت میں حصہ دار یا شریک مانا جائے، سمجھا جائے، پورے کا پورا ضرور نہیں ہے، زیادہ حصہ اللہ کا ہو، تھوڑا حصہ کسی اور کا ہو، تب بھی وہ شرک ہی ہے اور وہ ایسا سمجھنے والا مشرک ہے۔ مثلا کوئی شخص سے سمجھے کہ ساری طاقتیں جو ہیں سپریم قوت رب العالمین کی ہے، لیکن اس نے کچھ نہ کچھ اختیارات کسی اور کو بھی دے رکھے ہیں، تھوڑے تھوڑے، اور اس مخلوق میں سے تھوڑے تھوڑے اختیارات سمجھنے والا وہ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور حصہ دار سمجھتا ہے، ایسا آدمی بھی مشرک ہے۔ اللہ کی خصوصیات کیا ہیں؟ اللہ کے جتنی صفات ہیں اس کی خصوصیت، مثلا سب کچھ جاننا یہ اللہ کی صفت ہے، ہر ایک کی پکار کو دور اور نزدیک سے سننا یہ اللہ کی صفت ہے، اسی طرح اللہ کی خصوصیات میں اللہ کے اختیارات، اس کی قدرت، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ پیدا کرنا، موت دینا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ عزت یا ذلت کس کے اختیار میں ہے؟ نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے۔ اولاد دینا یا محروم رکھنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ دولت مند بنا دینا یا اس کو مفلس و قلاش نادار کر دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اقتدار کی کرسی پر بٹھا دینا یا اسے معزول کر دینا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ صرف اللہ کے اختیار میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس اختیار میں کوئی شخص کسی کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ دار سمجھے کہ وہ بھی کچھ فائدہ دے سکتا ہے، سارے فائدے تو صرف اللہ کے اختیار میں، لیکن اس نے اپنی مخلوق سے کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا اختیار دے رکھا کہ تو بھی یہ کر۔ مثلا کسی کو اولاد دینے کا اختیار دے رکھا ہے کہ فلاں بے اولاد تمہارے در پر آئے گا تو اس کو بیٹا دے دینا، اولاد دے دینا، یا کوئی بیمار آئے گا تو اس کو شفا دے دینا، یا کوئی مفلس نادار آئے گا تو اس کے کاروبار میں برکت دے دینا۔ اتنے درجے کے اندر بھی اللہ کے اس قدرت و اختیار والے کی خصوصیت میں کسی اور کو حصہ دار سمجھے گا تو وہ مشرک ہے۔ اسی طرح اللہ کی خصوصیات میں سے اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق ہے۔ آپ انسان اس زمین پر کسی نہ کسی چیز پر آپ اپنا حق سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے۔ بیوی پر آپ کا حق نہیں ہوتا، آپ کی جائیداد پر آپ کا حق نہیں ہے، آپ جہاں جہاں اختیار رکھتے ہیں وہاں کا حق نہیں ہے، آپ کا حق ہے۔ آپ کے حق میں اگر کوئی دوسرا دخل اندازی کرے تو، موٹی سی بات کہتا ہوں، مثال کے طور پر بیوی شوہر کی، بیوی اس پر اسی کا حق ہے، اگر اس حق میں کوئی دوسرا آدمی مداخلت کرے تو خوشی سے اجازت دے دے گا۔ کوئی پیارا دوست بھی اگر اس کی بیوی پر دست اندازی کرے یا سگا بھائی بھی کرے تو اجازت دے دے گا۔ اس دنیا میں کوئی غیرت مند انسان اپنے اس حق کو اپنے محبوب بھائی اور اپنے پیارے دوست کے لیے بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے بھی کچھ حقوق ہیں، مثلا عبادت کی ساری قسمیں صرف کس کا حق ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ عبادت کس کا حق ہے؟ آپ کلمے میں کیا پڑھتے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کسی اور کا حق نہیں ہے۔ عبادت چاہے زبانی ہو، عبادت چاہے بدنی ہو، عبادت چاہے مالی ہو۔ التحیات للہ کا معنی ہے ساری زبانی عبادتیں بھی صرف اللہ کے لیے، والصلوات و ساری بدنی باتیں بھی صرف اللہ کے لیے، والطیبات صرف ساری مالی باتیں بھی صرف اللہ کے لیے۔ زبانی باتیں ذکر، اذکار، حمد و ثنا، تسبیح و تحمید، دعا و پکار، یہ زبانی باتیں ہیں۔
دعا و پکار یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا سوا کسی اور کو دعا و پکار غائبانہ طور پر نہیں ہو سکتی، کسی اور کے نام کے وظیفے نہیں پڑھے جا سکتے، ذکر اذکار و تسبیح تحمید صرف اللہ ہی کے نام کی ہوگی۔ اسی طریقے سے بدنی عبادت مثلا نماز ہے، یہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ ریزی جائز نہیں، روزہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بھوک اور پیاس جائز نہیں ہے، اعتکاف بدنی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کے در یا کسی گھر کا مجاور بننے اور اعتکاف کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اسی طریقے سے طواف یہ بدنی عبادت ہے، اللہ کے گھر کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور گھر کا طواف، حتیٰ کہ اس دھرتی پر سب سے بڑے انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کی آپ کے قبر مبارک کا طواف بھی جائز نہیں، کیونکہ یہ صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور در کا حق نہیں ہے۔ تو یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ اس طرح مالی عبادتیں، زکوٰۃ آپ دیتے ہیں، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی زکوٰۃ، صدقہ و خیرات یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا، اللہ کے سوا کسی اور کا نام کا صدقہ و خیرات جائز نہیں۔ نظر و نیاز منت یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حق میں کسی اور کو شریک مانا جائے، حصہ دار مانا جائے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور اللہ کو یہ گوارا نہیں۔ اور مشرک کے بارے میں قانون کیا ہے؟ مشرک کر اللہ نے جنت حرام ٹھہرا دی ہے۔ مشرک نبی کا باپ ہے تو وہ دوزخی ہے، مشرک نبی کا بیٹا ہے تو وہ جہنمی ہے، مشرک نبی کی بیوی ہے تو وہ بھی جہنمی ہے۔ کوئی مثال معلوم ہے آپ کو؟ کس نبی کی بیوی مشرکہ تھی؟ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط۔ سن لیں، اللہ نے کافروں کے لیے مثال بیان فرمائیے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دونوں نبیوں کی بیویوں کی۔ غور سے سننا۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں خواتین ہمارے نیک صالح خاص بندوں کی زوجیت میں تھی، ان کی بیویاں تھیں۔ یہ دونوں عورتیں ہمارے بندوں کے گھر میں ان کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، ان دونوں عورتوں نے نبیوں کے ساتھ خیانت کی۔ لیکن ذہن کو صاف رکھنا، خیانت سے مراد بدکاری نہیں۔ فخانتاہما، نبیوں کا جو مشن تھا توحید والا، اس میں خیانت کی۔ اللہ کے نبی توحید پیش کرتے تھے، ان عورتوں نے شرک کر کے مشرکوں کا ساتھ دے کر نبیوں کے ساتھ خیانت کی۔ پھر آگے انجام سن لیں۔ فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، فَلَمْ يُغْنِيَا، پھر یہ نبی نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو، لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آ سکے، کچھ بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکے۔ وقیلا، اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا، وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اے نبی لوط علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیویوں، تم جہنم میں داخل ہونے والے لوگوں کے ساتھ جہنم میں چلی جاؤ۔ بتائیے، نوح علیہ السلام اپنی مشرکہ بیوی کے کام آئے؟ لوط علیہ السلام اپنی مشرکہ بیوی کے کام آئے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کے کام آئے؟ نہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے مشرک بیٹے کے کام آئے؟ نہیں۔ معلوم ہوتا ہے شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کی رشتہ داری بھی کام نہیں آتی۔ اگر نبی کے مشرک رشتہ دار کو نبی کی رشتہ داری کام نہیں آ سکتی تو میرے دوستو، دنیا میں کسی گدی نشین کے ساتھ تعلق رکھنے والے مشرک کو اس گدی نشینی کا تعلق کام آ سکتا ہے؟
بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نہ سمجھ آئے تو آپ کو حق پہنچتا ہے انگلی کھڑی کر کے اشارہ کریں کہ مجھے مسئلہ نہیں سمجھ میں آیا. یہ آپ کا حق ہے. سمجھانا اللہ کی دی ہوئی اہلیت و صلاحیت کی بنا پر میرا فرض ہے، اور پوچھنا اگر بات سمجھ میں نہیں آئے تو یہ آپ کا حق ہے. آپ گھر سے نکل کر آئے ہیں، ٹائم اپنا مصروف چھوڑ کر آئے ہیں، آرام چھوڑ کر آئے ہیں، کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں دین سننے کے لیے. اگر میں نہ سمجھا سکوں یا میری بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں. میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو بات سمجھاؤں. اگر نہ سمجھا سکوں گا تو پھر یہ کہہ دوں گا کہ بات مجھے تو اتنی سمجھ میں آتی ہے، کسی اور عالم سے رابطہ کر لیں. اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی کہ شرک کیا ہوتا ہے. اللہ کی خصوصیات، اللہ کی خصوصیات میں کسی کو حصہ دار سمجھنا. کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ خصوصیات کیا ہیں؟ اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات اور اللہ کے حقوق. اللہ کی صفات، اس کے اختیارات اور اس کے حقوق. اس میں کسی بھی بڑے چھوٹے کو، آسمان والے یا زمین والے کو کچھ بھی حصہ دار سمجھا جائے وہ آدمی مشرک ہے، اور مشرک کا انجام قرآن کریم نے بیان کر دیا. میری وہ بات تو یاد ہوگی، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا رہا کہ اللہ کے لیے ہر وقت اپنے عقیدوں کو ٹٹولتے رہا کریں کہ کہیں غیر محسوس طریقے سے، غیر شعوری طور پر عقیدے میں کہیں شرک کے جرثومے تنو آگے. کیوں؟ کہ اعمال کی کمی کو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے. اعمال کی کمی کو اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں گے. عقیدے کی خرابی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. اس نے اعلان کر دیا ہے. وہ معاف کرنا چاہیں تو اس کو اختیار ہے، لیکن قانون بیان کر دیا کہ میں معاف نہیں کروں گا. کیونکہ یہ شرک جو ہے اللہ کے ساتھ بغاوت ہے. کیا ہے؟ بغاوت ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی مہذب حکومتوں کے اندر مختلف قسم کے جرائم پیشہ لوگوں کے جرموں پر کچھ نہ کچھ سزائیں مقرر ہوتی ہیں. سزا ملنے کے بعد پھر وہ رہا ہو جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص حکومت کی بغاوت کرتا ہے تو پھر اس باغی کو کے لیے سزائے موت ہوتی ہے، اس کو معاف نہیں کیا جاتا. بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مشرک اللہ کا باغی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون بنا دیا کہ اس کو میں معاف نہیں کروں گا. چور کو معاف کر دیں گے، ڈاکو کو معاف کر دیں گے، زانی کو معاف کر دیں گے، اور خرابیوں والوں کو معاف کر دیں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. لیکن مشرک کو معاف نہیں کریں گے. اس نے اعلان کیا ہے میں نے جنت حرام کر دی ہے، حرام کر دی ہے مشرک پر. اب میں کچھ مثالیں آپ کا سامنے عرض کرتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات میں سے اختیار بھی اللہ کا ایک حق ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کو کوئی شخص پکارتا ہے اپنے فائدے اور نقصان سے بچنے کے لیے اور فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی کو پکارتا ہے تو قرآن سنیں. 26ویں پارے میں سورہ احقاف، 26ویں پارے کی پہلی سورت سورہ احقاف، اس کی آیت نمبر 5 اور 6. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس کے پکار کا جواب نہیں دے سکے گا۔ کسی حاجت میں پکار رہا ہے، میری مشکل کشائی کیجئے، اللہ اعلان کر رہے ہیں قیامت آ سکتی ہے، اس کی مشکل کشائی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، ان کو ان کی پکار کا تو سرے سے پتہ ہی نہیں، ان کی پکار کا سرے سے، دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا کون؟ اس لیے اس نے فرمایا انہو سمیع، اللہ ہی سننے والا ہے، اللہ ہی ہر ایک کی پکاروں کو سننے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور سمیع نہیں۔ انسان تو دیوار کے پیچھے سے آواز کو سن نہیں سکتا۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک صحابی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور اس حدیث کو یاد رکھنا، سعد بن عبادہ گھر کے اندر تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر تھے۔ گھر بھی بنگلے نہیں تھے، کوٹھیاں نہیں تھی، یاد رکھنا، اندر کہیں دور اندر کے کمرے میں تھے۔ سعد بن عبادہ باہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوازیں دے رہے تھے، بیل بھی نہیں اس زمانے میں ایجاد ہوئی تھی۔ باہر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو پکارا، آواز دی، اور سعد بن عبادہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو سن لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آواز سے پکارا سعد بن عبادہ نے سن لیا۔ دیوار کے پیچھے تو تھے، بڑے بڑے محلات تو تھے نہیں، ایک کمرے دو کمروں پر مشتمل مکان ہوتے تھے، اور انہوں نے آگے سے لبیک بھی کہی، جواب بھی، لیکن جان بوجھ کر ہلکی آواز سے جواب دی۔ خود فرماتے کہ میں نے جان بوجھ کر ہلکی آواز سے جواب دیا، اور ان کی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سنا۔ میں یہ حدیث سنا اس لیے رہا ہوں کہ انسان تو دیوار کے پیچھے سے بھی نہیں سنتا، اور انسان بھی معمولی انسان نہیں، پوری انسانیت کا خلاصہ، ساری کائنات کا سب سے بڑا انسان، نسل انسانی کا سب سے عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آواز دیتے ہیں، اندر وہ سن لیتے ہیں، لیکن وہ ذرا ہلکی سی آواز سے جواب دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز نہیں سنی۔ پھر رسول اللہ نے دوبارہ آواز دی، انہوں نے سن لیا اور جواب بھی دیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کو نہیں سنا۔ سبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور انہوں نے سن کر جواب دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں سنا۔ حضور سمجھے کہ گھر کے اندر نہیں ہے۔ تعلیم پیغمبر یہی ہے کہ کسی کے دروازے پر جاؤ، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ، تین دفعہ پکارو، اگر جواب نہیں آتا تو سمجھو کہ گھر میں نہیں ہے، گھر کا مالک، پھر واپس چلے جاؤ۔ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اور ایسا حضور نے فرمایا کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پلٹے تو سعد بن عبادہ سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے، چنانچہ جلدی جلدی سے باہر نکل کر دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے آپ کی آواز مبارک سن لی تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کر آواز ہلکی آواز سے جواب دیا تاکہ آپ کی مبارک آواز بار بار میں سنوں،
اور اس کا شرف مجھے ملتا رہے۔ پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے گئے اور کھانے پینے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ اس میں اور بہت سے مسائل بھی ہیں لیکن میں چھوڑ رہا ہوں۔ ساتھی نے مجھے ایک چیز طرف توجہ دلائی اور درست ہے کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ کو جو آواز دی تھی وہ السلام علیکم کی تھی، اور انہوں نے جواب میں وعلیکم السلام کہا۔ سلام کا جواب کیا ہوتا ہے؟ ہمارا جدید معاشرہ کیا کرتا ہے؟ السلام علیکم، جواب میں السلام علیکم۔ یہ تہذیب مغرب کے منحوس اثرات ہیں کہ سلام کا جواب بھی ہم نہیں سمجھتے۔ السلام علیکم کا جواب کیا ہے؟ وعلیکم السلام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے ساتھ آواز دی، انہوں نے وعلیکم السلام فرمایا۔ 3 دفعہ کرنے کے بعد رسول اللہ واپس پلٹے تو سعد بن عبادہ باہر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ میں نے جواب دیا تھا لیکن جان بوجھ کر ہلکی آواز سے، تاکہ آپ کا جو بار بار سلام ہے اس کا شرف مجھے ملے۔ میں نے یہ حدیث کیوں سنائی کہ انسان تو دیوار کے پیچھے سے بھی آواز کو نہیں سنتا، اللہ کے لیے بھی کوئی دیواریں حائل ہوتی ہیں؟ زمین و آسمان کا کوئی حصہ ہے جو اللہ کے سننے کے راستے میں حائل ہو جائے؟ کہ دور اور نزدیک سے ہر ایک کی آواز کو پکار کر سننے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے بلکہ وہ اس کی پکار کو سنتے ہی نہیں۔ لوگو تم سمجھتے ہو کہ ہم فلاں دربار پر گئے، فلاں مزار پر گئے، قبر والے کو ہم نے پکارا، آواز دی، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری پکار کا ان کو پتہ چل گیا، ہمارے آنے کا بھی ان کو پتہ چل گیا، ہمیں پہچان بھی گئے، ہماری مراد بھی وہ پوری کریں گے۔ یہ سوچ سراسر قرآن کے خلاف، 1,00,000 انبیاء کرام کی دعوت اور تبلیغ اور ان کے مشن پروگرام کے خلاف ہے۔ دور اور نزدیک سے ہر ایک کی پکارے سننے والا صرف اللہ ہے۔ اور دیکھیں، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، میرے نبی کو کہہ دیجئے لوگوں پکار کر دیکھ لو جن جن کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کچھ کر سکتے ہیں۔ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، یہ آیت نمبر 22 ہے سورہ سبا کی، 22ویں پارے کی سورہ سبا کی آیت نمبر 22 ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، میرے نبی ان کو کہہ دیجئے، چیلنج دے دیجئے، لوگوں پکار لو جس کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا۔ لا یملکون مثقال ذرۃ، عجیب بات ہے، سبحان اللہ، لا یملکون مثقال ذرۃ، جن کو تم حاجت روا یا مشکل کشا سمجھ کر پکارتے ہو وہ تو اللہ کے نظام میں، اللہ کی حکومت میں اتنے بے اختیار ہیں کہ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں، ایک ذرے کے اختیار بھی نہیں رکھتے۔ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں شفا دے دیں گے یا اولاد دے دیں گے یا دولت مند کر دیں گے؟ اللہ اعلان کرتے ہیں لا یملکون، وہ مالک نہیں، وہ اختیار نہیں رکھتے، مثقال ذرۃ، ایک ذرے کا بھی، فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں والے ہیں تو وہ بھی ایک ذرے کے اختیار نہیں رکھتے، زمین والے ہیں تو وہ بھی ایک ذرے کے اختیار نہیں رکھتے۔ اس کے بعد ایک عجیب جملہ فرمایا، وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اللہ اکبر، کیوں یہ اختیار نہیں رکھتے آسمانوں والے ہوں یا زمین والے
اس لیے کہ جب اللہ زمین کو بنا رہے تھے یا آسمانوں کو بنا رہے تھے، ان آسمان والے فرشتوں نے یا زمین والے انسانوں نے زمین و آسمان کی بناوٹ کے دوران اللہ کے ساتھ اپنا کوئی حصہ شامل نہیں کیا تھا؟ یا اللہ تھوڑا سا ہمارا حصہ بھی ڈال لیجئے۔ دیکھیں نا، کہیں مسجد بن رہی ہو تو خوش نصیب مسلمان آ کر کہتے ہیں یہ تھوڑا سا ہمارا حصہ بھی شامل کر لیجئے۔ ہوتا ہے نا، کسی کو اللہ تعالیٰ جتنی توفیق دیتے ہیں وہ حصہ شامل کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں ساری کی ساری مسجد خود بنا لیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ اللہ نے آسمان بنائے کہ نہیں؟ کتنے آسمان ہیں؟ 7۔ زمینیں کتنی ہیں؟ 7 زمینیں۔ کتنے بڑے ہیں؟ کوئی اندازہ نہیں، نہ زمین کا کوئی اندازہ ہے نہ آسمانوں کا کوئی اندازہ ہے۔ اور آسمان کسی ستون کے اوپر کھڑے کیے ہوئے، کسی دیوار پر ہیں، بغیر رفع السماوات بغیر عمد، اللہ نے آسمانوں کا اونچا کیا بغیر سہاروں کے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، زمین پر گرنے سے آسمانوں کو اس نے روک رکھا ہے، تھام رکھا اپنی قدرت کے ساتھ۔ ساری دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں مل کر اپنی سائنسی طاقت کو، ایجادات کو حاصل کرنے کے بعد صادق پلازا جتنی بلڈنگ اس کو اپنے کسی سائنسی آلات کے ذریعے سے اتنی وزنی بلڈنگ کو کھڑا کر سکتے ہیں، بغیر سہارے کے، بغیر ستونوں کے، بغیر دیواروں کے۔ اور آسمان کتنے بڑے ہیں اور اللہ نے بغیر سہاروں کے ان کو کھڑا کر رکھا ہے۔ کب سے کھڑا کیا ہے کوئی پتہ نہیں، کب تک کھڑا رکھے گا کوئی پتہ نہیں۔ ہزاروں لاکھوں سال گزر چکے ہیں، آگے اللہ جانتا ہے کب تک یہ دنیا باقی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اچھا یہ بتائیں کہ آسمانوں کی رنگت، کبھی کسی تاریخ کی کتاب پڑھے پہلے رنگ یوں تھا اور اب رنگ یوں ہے، فیڈ ہو گیا رنگت بدل گئی ہے پرانا ہونے کے سبب سے۔ کبھی اس میں شگاف اور سوراخ پڑا ہے، مستریوں کو مرمت کرنے کی ضرورت پڑی ہوگی، ویلڈنگ کرنے کی۔ اگر انسان تھوڑا سا بھی اللہ تعالیٰ کے نظام پر غور کر لینا، خدا کی قسم کبھی شرک میں نہیں مبتلا ہو سکتا۔ کہاں خدا کی ذات، کہاں خدا کے فیصلے، اور کہاں یہ عاجز انسان جو اس دنیا میں آیا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہے، اللہ نے بھیجا تو آ گیا، اور دنیا میں رہ بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتا، جب اللہ چاہتے ہیں واپس بلا لیتے ہیں۔ انسان تو اتنا بے اختیار و بے بس ہے، اور کہاں وہ خدا بند قدوس، علی کل شیء قدیر، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر، ساری طاقتوں کا مالک۔ اتنی بھی اگر انسان غور کرے تو کبھی بھی انسان شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ انسان بے بس ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا انسان مجبور ہے یا مختار ہے؟ کہنے لگے نہ تو مجبور اللہ نے اس کو بنایا ہے اور نہ ہی مختار بنایا۔ انہوں نے کہا بات سمجھائیں۔ انہوں نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہوا، کہنے ایک ٹانگ اوپر اٹھاؤ، اس نے اٹھا لی۔ کہنے لگے اس کو نیچے نہیں کرنا، دوسری کو بھی اٹھاؤ۔ اس ایک ٹانگ کے اٹھانے میں تو اختیار تھا، لیکن دوسرے میں بے بس ہو گیا۔ اور اللہ بے بس نہیں ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء فعال لما یرید علی کل شیء قدیر۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توحید کی لذتوں سے آشنا کر دے، اس کی حقائق سے بہراور کر دے۔ اس قدر آپ اللہ کی توحید کو سمجھیں، پھر اس مشن کے دیوانے بن کر خدا کی زمین پر جو بھی انسان ملے اس کو مسئلہ توحید سمجھانے لگے۔ یہ مسئلہ میٹھا بھی اس قدر ہے
کہ سمجھ میں آ جائے تو انسان ساری کائنات چھوڑنا گوارا کر لیتا ہے، جان سے ہاتھ دھونا گوارا کر لیتا ہے، مسئلے کو نہیں چھوڑتا۔ ہاں کیا کہہ رہا تھا؟ لا یملکون مثقال ذرۃ، آسمانوں والے ہوں یا زمین والے، وہ ایک ذرے کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ یا اللہ کیوں اختیار نہیں رکھتے؟ اللہ نے فرمایا ما لہم فیہما من شرک، اس لیے اختیار نہیں رکھتے کہ جب زمین و آسمان بنائے جا رہے تھے انہوں نے اپنا حصہ شامل نہیں کیا تھا۔ اختیار پھر کیسا ہے؟ جو اللہ اتنے بڑے جہان بنا سکتا ہے، زمین اور آسمان بنا سکتا ہے، وہ اتنی بڑی قدرت اختیار کا مالک ہے۔ اے انسان، 6 فٹ کے انسان، چھوٹے سے وجود والے انسان، تجھے بنا سکتا ہے، سارے جہان کو بنا سکتا ہے، تو جب تجھے کوئی ضرورت پڑ جائے تو کیا وہ تیری ضرورت پوری کرنے سے بے بس اور عاجز آ گیا ہے؟ اگر تجھے بنا سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، تو تیری ضرورتیں بھی وہی پوری کرے گا۔ تو یہ بتا، جب دنیا میں نہیں آیا تھا، رحم مادر میں تھا، کیا تو نے اللہ سے یہ سوال کیا تھا، یہ درخواست کی تھی یا اللہ مجھے 2 آنکھیں بھی دینا تاکہ دنیا میں جا کر میں ساری دنیا کو دیکھ سکوں؟ کیا تو نے درخواست کی تھی یا اللہ مجھے بولنے والی زبان بھی دینا؟ کیا تو نے درخواست کی تھی یا اللہ مجھے سننے والے کان دینا؟ کیا تو نے درخواست کی تھی یا اللہ مجھے چلنے والے پیر دینا، پکڑنے والے ہاتھ دینا، سوچنے والا دماغ دینا؟ اگر اللہ نے یہ ساری نعمتیں بغیر کسی مطالبے کے تمہیں عطا کر دیں، اور بھٹکے ہوئے انسان، بد نصیب انسان اس دنیا میں آنے کے بعد پھر کیا تیری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوری کرنے سے وہ عاجز آ گیا ہے؟ جو بغیر مطالبے کے ساری تیری ضرورتیں پوری کرتا رہا، تو تیرے مطالبے پر تیری ضرورتیں پوری کیوں نہیں کرے گا؟ تو اس کو چھوڑ کر غیروں کے در پر کیوں بھٹک رہا ہے؟ وہ جو خود محتاج ہیں، وہ جو خود محتاج ہیں، وہ تیری احتیاج کو کیسے دور کریں گے؟ ہاں، تیری احتیاج کو وہ ذات دور کر سکتی جو مختار ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی کہ بات نہیں؟ اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے کسی انسان نے اللہ سے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا یا اللہ مجھے اتنا ذہین بنانا، ایسا قادر کلام بنانا، کل میں مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر خوبصورت گفتگو کر سکوں، بات سمجھا سکوں۔ دیکھیے دوستو، ایک گنگا انسان، اس کے منہ میں بھی زبان ہے، بولنے والے انسان کے منہ میں بھی زبان ہے، لیکن گنگے کی زبان کو کس نے روک رکھا ہے؟ اللہ نے روک رکھا ہے۔ بولنے والے کی زبان کو کس نے چلا رکھا ہے؟ اللہ نے چلا رکھا ہے۔ بہرے انسان کے بھی 2 کان نظر آتے ہیں، سننے والے کے بھی 2 کان نظر آتے ہیں۔ بتائیے اندر کون سی ایسی چیز ہے سننے والے کی وہ سن سکتا ہے، اور جو بہرا ہے اس کی کون سی چیز اندر سے اللہ نے نکال لی ہے؟ دیکھنے میں دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں، گنگا بھی اور بولنے والا، بہرا بھی اور سننے والا بھی، اندھا بھی اور دیکھنے والا بھی، دیوانہ بھی اور عقل مند بھی، دیکھنے میں سب ایک جیسے نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو اللہ نے یہ نعمتیں دے رکھی اور کسی کو نہیں دی۔ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سارے کا سارا اختیار میرے پاس ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میری مرضی پر کسی دوسرے کا کنٹرول نہیں، ساری کائنات میرے قبضے میں ہے، میں جب چاہتا ہوں سورج نکالتا ہوں، 1 منٹ کے لیے کوئی ماں کا لال نہیں اس کو روک سکے،
میں جب چاہتا ہوں واپس غروب کر دیتا ہوں، کوئی روک نہیں سکتا۔ میں جب چاہتا ہوں رات لاتا ہوں، میں جب چاہتا ہوں سردی کا موسم لاتا ہوں، میں جب چاہتا ہوں گرمی کا موسم لاتا ہوں، میں جب چاہتا ہوں آگ برسانے والی گرمی جس میں ساری دنیا پریشان ہو جاتی ہے، اپنا ایئر کنڈیشن کھول کر ساری دنیا کو میں ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ ہوا چلتی ہے کہ نہیں چلتی ہے؟ کیسا شاندار موسم بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تیری شان پر قربان جائے۔ سارا جہان بنایا بھی اس نے، زمین و آسمان بھی اسی کے، یہ جہان بھی اسی کا، چلا بھی وہی رہا ہے۔ اے بھٹکے ہوئے انسان، تجھے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ جو اللہ اتنے بڑے کام کرتا ہے، کرتا رہا ہے، کرتا رہا ہے، کر رہا ہے، تو چھوٹے سے وجود والا انسان، تیری چھوٹی چھوٹی ضرورتیں وہ کیوں پوری نہیں کرے گا؟ تیری عقل اتنی کام بھی نہیں کرتی، جو اتنے بڑے کام بھی بغیر مطالبے کے کرتا رہا ہے، وہ مطالبے کے ساتھ تیرے کام کیوں نہیں کرے گا؟ باقی رہی یہ بات ہر بے اولاد کو خواہش ہوتی مجھے اولاد ملے، وہ ساری تدبیریں کرتا ہے، میڈیکل لائن کی بھی ساری تدبیریں کرتا ہے، حکیموں ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتا ہے، وہ ساری تدبیریں جب فیل ہو جاتی ہیں، پھر اگر کوئی بھٹکا ہوا انسان ہے، قرآن اور نبی کی سنت کی روشنی نہیں ملی، پھر وہ کسی قبر پر جاتا ہے، وہاں سے بھی کچھ نہیں ملتا، وہاں سے بھی۔ اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جائیں، تو نے یہ مثال بھی قرآن کے اندر اپنے ایک نبی کی بیان کر کے سمجھا دیا۔ اللہ دینے پہ آئے تو جنگل کے درندوں کی، کیڑے مکوڑوں کو بھی اولاد سے نواز دیتا ہے، اور اس کی حکمت نہ دینے والی ہو تو زکریا علیہ السلام جیسے عظیم پیغمبر کو 100 سال تک بے اولاد رکھتا ہے، 100 سال تک، 100 سال تک۔ جب اولاد ہونے کا زمانہ ہے اس وقت اولاد نہیں۔ زکریا علیہ السلام ایک خاص منظر دیکھ کر بے قرار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر مانگتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے سے پہلے کسی بھی پیغمبر کے دربار پر، مزار پر، درگاہ پر جا کر دستک نہیں دی، دستک وہاں دی جہاں دستک دینی چاہیے، جہاں سے مرادیں ملتی ہیں۔ مریم صدیقہ جو ان کی کفالت میں تھی، چھوٹی سی بچی بند کمرے کے اندر، زکریا علیہ السلام نے دروازہ کھولا تو ہر قسم کے کھانے پینے کے چیزیں موجود ہیں، بے موسم پھل بھی۔ پوچھ بیٹھے انا لک ھذا، اے مریم یہ کھانے پینے کی چیزیں، بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ قالت، چھوٹی سی بچی مریم صدیقہ کے لگے، ہوا من عند اللہ، یہ دنیا کے کسی انسان نے لا کر یہ چیزیں نہیں رکھی، میرے اللہ کی طرف سے آئی ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ السلام کا بھی دل بھر آیا، یا اللہ میں ہوں تو بے اولاد، بوڑھا بھی ہو گیا ہوں، بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، میری طرف سے تو سارے راستے بند ہو گئے، لیکن تیری طرف سے کوئی کمی موجود نہیں ہے، تیرے اختیار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں دامن پھیلا کر مانگ لے، رب حبلی، رب حبلی، میرے داتا مجھے عطا کر، من لدن کا اپنی بارگاہ سے، ذریتن ایک بیٹا، طیبتن پاک صاف نیک بیٹا،
انک سمیع الدعاء، تو ہی پکاروں کا سننے والا ہے، تیرے سوائے پکاروں کو سننے والا کوئی نہیں۔ زکریا علیہ السلام کا کیا عقیدہ تھا؟ پکارے سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہر ایک کی دور و نزدیک سے پکارے سننے والا کون؟ اللہ۔ زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کون سے دروازے پر دستک دی؟ کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ کسی در پر، کسی گھر پر، کسی دربار پر، کسی درگاہ پر، کسی مزار پر نہیں گئے۔ اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی تو زکریا علیہ السلام اپنے سے پہلے پیغمبروں کے درباروں پر جاتے۔ زکریا علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ کیا عقیدہ تھا کہ پکارے سننے والا کون ہے؟ کیا عقیدہ تھا کہ مرادیں پوری کرنے والا کون ہے؟ کیا عقیدہ تھا کہ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ زکریا علیہ السلام نے کہا انک سمیع الدعاء، یا اللہ تو ہی پکاروں کو، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور پھر مزے کی بات قرآن بتاتا، اذ نادى ربہ نداء خفیا، چلا چلا کر زکریا علیہ السلام نے نہیں پکارا، چپکے سے ہلکی سی آواز سے اللہ کے سرگوشیوں والے انداز سے اللہ کے سامنے دعا مانگی۔ جواب کیا آیا؟ فنادتہ الملائکۃ، ادھر زکریا علیہ السلام نے اس بارگاہ میں دستک دی، وہاں دیر کس کی تھی؟ وہاں دیر کس بات کی تھی؟ انہوں نے کہیں اور سے مانگ کر لانا تھا۔ جواب کیا؟ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، زکریا علیہ السلام وہاں سے دعا مانگ کر عبادت خانے میں جا کر اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لی۔ اسی وقت خدا کا فرشتہ آیا، کیا کہنے لگا؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا آپ نے اللہ کے دروازے پر دستک دی، دعا مانگی تھی، وہاں فوری طور پر آپ کی دعا قبول ہو گئی، اور اللہ نے آپ کو بشارت بھیجی ہے، خوشخبری دی ہے ایک بیٹے کی، بیٹا کا نام بھی آسمان سے رکھ کر بھیجا ہے یحییٰ۔ بیٹا بھی دے گا، نام بھی آسمان سے رکھا گیا، بیٹا بھی نبی ہوگا، بیٹا بھی نبی ہوگا۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام کو اولاد کہاں سے ملی؟ جلدی میں جواب نہ دیا، سوچ کر جواب دیا کریں، دل کو ٹٹول کر جواب دیا کریں، دل سے آواز نکالا کریں۔ کس در سے، کس گھر سے اولاد ملتی ہے؟ وہ دینے پہ آئے تو جنگل کے جانوروں کو بھی دے دیتا ہے، اور نہ دینا چاہے تو محمد مصطفیٰ کو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے بھی اولاد نہ دے، کیونکہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ مرضی کا مالک ہے، اس پر کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ اللہ پر کسی کی مرضی، اللہ کے سب محتاج ہیں، اللہ کے سب محتاج ہیں، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، صرف اللہ مختار ہیں، صرف اللہ مختار ہیں، اختیار کے مالک صرف اللہ ہیں۔ اللہ کے اس اختیار میں کوئی دوسرے کو شریک سمجھ کر اس سے اولاد مانگے گا تو پھر وہ مشرک ہوگا، اور مشرک کے لیے معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اچھا، یہ ایک اور بات آپ کی ذہن کو اس طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں، اس کی شان عجیب ہے، اپنی مرضی کا مالک ہے۔
وہ دینے پہ آئے، ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے۔ روس والے اللہ کو مانتے ہیں، جس طرح میں اور آپ اللہ کو مانتے ہیں، روسی اس طرح اللہ کو مانتے ہیں، چینی مانتے ہیں۔ ان کی نسلیں پھیل رہی ہیں کہ نہیں پھیل رہی؟ وہ کہاں سے آتی ہیں؟ کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ دیتا ہے، اللہ دیتا ہے۔ سوچیں گے کہ وہ منکر ہیں خدا کے تھے، پھر اللہ ان کو دیتا ہے۔ ہمارا دل تو نہیں چاہتا کہ خدا ان کو دے، ہمارے چاہنے نہ چاہنے پر نہیں ہوتا، اللہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ شیخ شادی نے فارسی زبان میں ایک شعر کہا ہے: ادیم زمیں سفرہ عام اوست، ادیم زمیں سفرہ عام اوست، چی دشمن بری خان یغما چی دوست۔ اللہ نے اس دھرتی پر عام دسترخوان بچھا رکھا ہے، اپنی نعمتوں کا دسترخوان بچھا رکھا ہے۔ اس دسترخوان پر اللہ کا دشمن بیٹھ کر بھی کھا رہا ہے، دوست بیٹھ کر بھی کھا رہا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی شان بیان کر دی۔ الرحمن، وہ بڑا ہی مہربان ہے۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جس کی رحمت مہربانی بالفعل ساری دنیا پر عام ہوتی ہے، اس میں دشمن دوست کی کوئی تمیز نہیں ہوتی۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے دشمن جس سے اللہ ناراض ہے اس کو کچھ نہ دینا چاہتے تو فرعون کبھی حاکم نہ بنتا، نمرود کبھی حکمران نہ بنتا، ابو جہل مکہ کا چودھری نہ ہوتا۔ دنیا کے بڑے بڑے مغرور و متکبر اللہ نے حکومتی بھی ان کو دی اور دنیا کی ساری چیزیں دی۔ بتا رہا ہے کہ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، اللہ کی مرضی پر کسی کا کنٹرول نہیں۔ اس بات کو سمجھیں دوستو، اللہ کی مرضی پر کسی کا کنٹرول نہیں، وہ اپنی مرضی سے کام کرتا ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے۔ غزوہ احد میں جن مشرکین کے ہاتھوں سے محمد مصطفیٰ زخمی ہوئے تھے، آپ کا چہرہ مبارک لہولہان ہو گیا تھا، آپ نے نام بنام ان کے لیے بد دعا کی، یا اللہ ان کو تباہ کر۔ بخاری مسلم دونوں میں روایتیں موجود ہیں۔ قرآن میں آیت آگئی لیس لک من الامر شیء، دھیان سے سننا، لیس لک من الامر شیء، زخموں سے چور چور ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد مصطفیٰ اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، زخموں سے چور چور ہیں۔ آپ نے بدعا کی فلاں فلاں کو یا اللہ تباہ کر دے، لیکن میرے مالک کا سزا دینا، تباہ کرنا، یہ اس کی مرضی پر موقوف، اس کی حکمت کا تقاضا ہوگا تو تباہ ہوں گے، نہیں ہوگا تو تباہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے آسمان سے وہی آگے قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128، لیس لک من الامر شیء، میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ زخمی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان مشرکوں کے ہاتھوں سے آپ کو تکلیف پہنچی، آپ کا لہو بہہ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے دانت بھی ٹوٹ گئے ہیں۔ جس طرح زخمی ہونے سے پہلے آپ میرے محبوب تھے، آج بھی اسی طرح محبوب ہیں۔ مشرکوں کے اس عمل کو میں نے کل بھی اچھا نہیں سمجھا تھا، آج بھی اچھا نہیں سمجھا، لیکن جہاں تک ان کے ہلاک ہونے کا معاملہ ہے، اس میں میری حکمت کا تقاضا یہ نہیں کہ یہ ہلاک ہو جائیں، میری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ اسی آیت کے بعد فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض،
آسمانوں میں اللہ ہی کا راج ہے، زمین میں بھی اللہ ہی کا راج ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اس مقام پر اس کی مرضی یہ ہے کہ میں نے غفور بن کر رحیم بن کر ان کو معاف کر دینا ہے۔ مرضی کا مالک ہے کہ نہیں؟ اب بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اللہ کا اختیار کیا ہے اور اس کی قدرت کیا ہے۔ اللہ اکبر یار اللہ اکبر۔ میرے ایک ساتھی سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے توجہ دلائی، ماننے پہ آئے تو اس کی بھی مان لیتا ہے جو سب سے برا ہے، اور نہ ماننے پہ آئے اس کی بھی نہیں مانتا جو سب سے اچھا ہے۔ سب سے برا کون ہے؟ ابلیس۔ اس سے بڑا برا تو کوئی بھی نہیں نا، کیونکہ ساری برائیوں کی جڑ وہ ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے اس کی بھی کوئی بات مانی اللہ نے؟ ہاں مانی۔ کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے۔ ابلیس لعین کو جب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز نہ ہونے یا اللہ کی حکم عدولی کرنے کے سبب سے راندہ درگاہ بنایا گیا، اللہ نے فرمایا ان علیک لعنتی، اے ابلیس تجھ پر میری پھٹکار اور لعنت ہوگی الی یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ اخرج انک من الصاغرین، نکل جا اس جنت سے، تو ذلیل ہے۔ تھا بڑا چالاک، بڑا بزرگ سیاستدان تھا۔ سیاستدان چالوں کو سمجھتے نا، ابلیس بڑا چالاک تھا، پتا تھا لانتی تو میں ہو ہی گیا ہوں، لیکن رب کی مہربانی پتہ کسی کا پہرا نہیں، اللہ تو مہربان ہے ہی۔ مطالبہ کرتا ہوں، قال رب فبما اغویتنی، کہنے لگا یا اللہ انذرنی الی یوم یبعثون، نکل تو میں جاؤں گا، نکلنا ہے میں نے یہاں سے، لیکن میری ایک درخواست ہے، یا اللہ مجھے جلدی موت نہ دینا، اتنی لمبی زندگی دینا، جب قیامت آ جائے اس وقت تک مجھے زندہ رکھنا ہے۔ یہ درخواست کس نے کی؟ ابلیس نے۔ جن دوستوں نے اس سے پہلے یہ بیان نہیں سنے غور سے سنے، یہ درخواست کس نے کی؟ شیطان نے۔ کس وقت؟ جب جنت سے نکل رہا تھا اس نے درخواست کی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت مل جانی چاہیے۔ جواب کیا ہے؟ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، جا ابلیس تیری درخواست قبول ہو گئی، تیری مہلت مل گئی۔ مانا کہ نہیں مانا؟ تو جب اللہ مان رہے تھے تو ابلیس اچھا لگ رہا تھا؟ ابلیس پہلے بھی برا تھا، اس وقت برا تھا، لیکن اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے۔ اللہ اپنی مرضی کا مالک، یہ بتانا چاہتا ہوں، وہ اپنی مرضی پہ کام کرتا ہے، کسی سے پوچھ کر نہیں کرتا، کسی کی رضا پر کام نہیں کرتا۔ وہ مختار ہے، محتاج نہیں، وہ کسی کا پابند نہیں، ساری کائنات اس کی پابند ہے، وہ کسی کا پابند نہیں۔ وہ جس کو چاہے پابند کر دے، یہ کر یہ نہ کر، یہ وہ اختیار رکھتا ہے، یہ کہنے کا اختیار اسی کو ہے۔ محمد مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی محبوب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کسی وجہ سے اپنے اوپر شہد حرام کیا، شہد نہیں کھاؤں گا۔ قرآن کریم کے میں سورت آگے سورہ تحریم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، میرے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا تھا آپ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ کیا کہا؟ کیوں حرام کر رہے ہیں؟ کیوں؟ یہ کیوں کا لفظ وہ بول سکتا ہے جو پاورفل ہوتا ہے۔ کوئی چھوٹا کسی کو کہہ سکتا ہے کیوں ایسا کیا؟ نبی کو کوئی اور انسان کہہ سکتا ہے کوئی چھوٹا کہ آپ نے کیوں ایسا کیا؟ یہ کیوں کون کہہ سکتا ہے پیغمبر کو؟ وہ جو اپنی مرضی کا مالک، جو ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا۔ تو ابلیس کو مہلت ملی کہ نہ ملی؟ اچھا تھا یا برا تھا؟ پہلے بھی برا تھا، اس وقت برا تھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کی تباہی کی درخواست کی، قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. ان کو بجائے ہلاک کرنے کے اللہ نے ایمان کے دولت سے مال صحابہ میں شامل کر دیا. تو کیا ماننے پہ آئے تو اس کی بھی مان لیتا ہے جو سب سے برا ہے، اور نہ ماننے پہ آئے اس کی نہیں مانتے جو سب سے زیادہ اچھا ہے. بات سمجھ میں نہیں؟ میں سمجھا کر کوشش کر رہا ہوں بات اب، اور حوالوں کے ساتھ کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ ایسے ہی چلتی ہوئی تقریر کر رہا ہوں، کسی کے پلے پڑے یا نہ پڑے. اب خلاصہ کلام کیا؟ مانگنے کے لائق کون سی ذات ہے؟ سب کی مرادیں پوری کرنے کی طاقت کس کے پاس ہے؟ سب کی پکاروں کو دور و نزدیک سے سننے والا کون ہے؟ سب کی حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ زکریہ علیہ السلام کو 100 سال کے بعد بیٹا بھی نبی بنا کر دیا. یہ کون؟ اللہ تھے. اللہ اکبر. اللہ اپنی مرضی کا مالک ہے. یاد رکھیں، اللہ پر کسی کی مرضی، اللہ کے سامنے بندہ دعا و درخواست تو کر سکتا ہے لیکن بات زبردستی منوا نہیں سکتا. یہ حکم تو ہے درخواست کرو اللہ کے سامنے، دعائیں مانگو. اس کی مرضی ہے، جب چاہے قبول کر لے، نہ چاہے تو نہ قبول کرے. اور قبول کرے گا تو تب بھی کسی حکمت کے تحت، نہیں کرے گا تب بھی اس میں کوئی حکمت ہوگی. مثال کے طور پر میں اور آپ درخواست کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری فلاں مراد پوری کر دے، لیکن پوری نہیں ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ نے ہماری پکار نہیں سن. نہیں، یہ بات نہیں. اللہ نے پکار سن لی ہے، لیکن ہو بہو اس طرح ہماری مراد پوری نہ کرنے میں حکمت یہ تھی، اس کے بدلے میں اللہ نے کہ دوسرے رخ پر ہماری مراد پوری کر لی ہے. کبھی اللہ کسی کے پکار کو رد نہیں کرتا. سن لیں، ہماری طرح کا گناہگار کی پکار کو اللہ رد نہیں کرتا، لیکن کبھی ہو بہو وہ مراد پوری ہو جاتی جو مانگی گئی ہے، اور کبھی اس کے بدلے میں کوئی اور دے دی جاتی. کیوں؟ اس میں اس کی حکمت ہوتی ہے کہ اس چیز کی جو یہ مانگ رہا ہے یہ اس کے لیے اتنی اہم نہیں، جو میں دے رہا ہوں وہ اس کے لیے اہم ہے. اللہ اکبر. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کچھ نہ کچھ چاشنی توحید کی ملی کہ نہیں ملی؟ کچھ لذت ملی کہ نہیں؟ اللہ سے دعا کریں، یا اللہ قبولیت کا وقت ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جمعے کا دن، یا اللہ یہ سب جتنے اندر باہر بیٹھے یا اللہ ان توحید کی لذتوں سے آشنا کر دے. ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ اپنی توحید پر قائم رکھ، اور ان سب کو، ان کی نسلوں کو بھی یا اللہ اپنے دین کا داعی اور مبلغ بنا کر دنیا میں ہدایت اور کا نور پھیلانے والا بنا دے. وقت کا دامن ہمیشہ تنگ رہتا ہے. اللہ کی توحید کا مسئلہ ایسا ہے، خدا کی قسم میں تو ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں. میں اپنے آپ کو علماء کی فہرست میں نہیں سمجھتا، بہت ان کے ادنا خدام میں سے ہوں، لیکن اللہ نے اپنی ہی مرضی سے، اپنی مہربانیوں سے تھوڑی سی لذت مجھے سمجھائی ہے، تو پھر میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ تک بھی منتقل کر دوں. کہ میرا رب مجھ سے ضرور پوچھے گا کہ تو نے ان بندوں کے سامنے میرا پیغام کیوں نہیں سنایا، ادھر ادھر کی کہانیاں نہیں ہیں، میرا قرآن کیوں نہیں پیش کیا. انشاءاللہ جو شخص بھی عقیدہ توحید پر قائم رہے گا وہ خدا کے سامنے بڑا سرخ روح ہو کر جائے گا. اللہ کے ہاں اس کی بڑی آو بھگت ہوگی انشاءاللہ العزیز. لیکن مشرک کے لیے اللہ کے ہاں معافی کی کوئی گنجائش بھی نہیں. زندگی نے ساتھ دیا تو آپ سے باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. ایک جمعہ بھی باقی ہے، اور اس کے بعد بھی اگر زندہ رہے تو انشاءاللہ اس مسئلے کے دوسرے پہلو پر گفتگو ہوگی.